قرآن جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اسسٹ کرتا ہے پولیس کو جرم ختم کرنے کے لیے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن جو ورڈ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ورڈ کانسٹیٹیوشن تو ابھی آیا ہے نا، یہ ورڈ کانسٹیٹیوشن تو ابھی بنا ہے، ہم نے بنایا ہے 200 سال پہلے، 400 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 4000 سال پہلے۔ لیکن جو یہ قرآن ہے، یہ پہلا جو آدمی ہے جس کو ہم آدم کہتے ہیں عربی میں، اور سنسکرت میں جس کو شنکر کہتے ہیں، یہ تو اس کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ تو یہ بیسٹ کرائم کو ریمو کرتا ہے، یہ ایسی پالیسی بتاتا ہے یا پھر ایسا طریقہ بتاتا ہے جس سے کرائم کم ہو، جس سے کرائم ختم ہو۔ دیکھیے، جب رام راجیہ کی استھاپنا ہوئی تھی، اس وقت کرائم تو نہ کے برابر تھا، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں میں بگاڑ آیا اور کرائم بڑھنے لگا۔ کیوں کہ وہ جو رام کی جو شکتی تھی، ہنومان جو سینا تھی رام کی، وہ تو وہ شکتی کے ساتھ فالو کرتے تھے۔ تو اسی لیے آج بھی ہزاروں سال کے بعد رام اور ہنومان نہیں رہتے ہوئے بھی آج ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ اسی طرح کرشنا کے وقت دیکھیں، کرشنا کے ہاتھ میں جو سدرشن کریا بول کے جو دیا گیا ہے ہاتھ میں، وہ کیا کام کرتی ہے؟ سدرشن کریا تو چکر کام کرتا ہے، اور چکر کا نام سدرشن کریا ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ وہ جا کے سیدھا کرمنل کے گردن نکال دیتا ہے۔ تو یہاں پر وہ میسج ہے کہ کرمنل کے گردن نکالو گے اب تو کرائم کم ہوگا۔ تو پہلے آدمی کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ قرآن ہے۔ تو قرآن آپ کو بیسٹ جو ہے وہ آپ کو ایک کانسٹیٹیوٹ دیتا ہے کہ کرائم کو ختم کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے، کرائم پیدا نہ ہو۔ دیکھیے، کرائم ختم کرنا، اب آپ آج ماحول میں دیکھو گے لوگ کرائم کو ختم کر رہے ہیں، لیکن کرائم کے پیدا ہونے کی جگہ کو ختم نہیں کر رہے ہیں۔ اب جیسا کہ ایک ڈیم میں اگر چھید پڑ گیا ہے، ڈیم مطلب جہاں پر پانی جمع کیا جاتا ہے، بہت سارا پانی جمع کیا جاتا ہے، اور پانی جو ہے وہ سوراخ کے ذریعے سے نکل رہا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ وہ کرے گے کہ وہ جو سوراخ ہے اس کو بند کرو گے۔ تو اسی طرح کرائم جہاں سے نکل رہا ہے اسے بند کرنا ہے۔ اب آپ ایک سائیڈ میں کرائم کو نکال بھی رہے ہو اور دوسرے سائیڈ میں کرائم کو ختم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہو، تو کرائم ختم ہوگا، لیکن کرائم نکلنا، کرائم بننا ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ آن گوئنگ پروسیس رہے گا۔ اگر کرائم ختم ہو اور کرائم جہاں سے نکل رہا ہے وہ چیز بھی ختم ہو، تو واقع میں سوسائٹی فاسٹ امپروو ہوگی۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پہ، اب آپ پروسٹیٹیوٹ کا جو بزنس ہے، جس سے آدمی سیکس کا بیمار پڑ جاتا ہے، سیکس کا عادی ہو جاتا ہے، اب وہ پروسٹیٹیوٹ جو بنتے ہیں شروع میں، تو زیادہ تر لوگ یتیم لڑکیاں پروسٹیٹیوٹ بنتی ہیں۔ تو اب یتیم لڑکیوں کی شادی ہونا ہے، یتیم لڑکیوں کی اگر شادی ہو جائے تو وہ پروسٹیٹیوٹ بننا پروسیس میں جو ہے کمی آئے گی۔ تو اسی لیے جو ہے مذہب جو ہے یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے یتیم لڑکی کے ساتھ شادی کرنا ہے۔ اگر آپ مضبوط انسان ہیں تو آپ کو یتیم لڑکی کے ساتھ شادی کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف پروسٹیٹیوٹ کا جو کرائم ہے وہ بھی ختم کر رہا ہے، اور دوسری طرف جہاں سے پروسٹیٹیوٹ نکل سکتا ہے وہ بھی ختم کر رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ قرآن کی خوبصورتی۔ تو میں یہاں پر ان بھائیوں سے، بہنوں سے التجا کرتا ہوں جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ کرائم قرآن کے ذریعے سے کرائم ہو رہا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں، کرائم کرنے والے لوگ قرآن کا نام لے کر کرائم کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ دیکھیں، کرائم کرنے والوں کا نام عربی میں ہو اور قرآن بھی عربی لینگویج میں ہے، تو اس لیے لوگوں میں کنفیوژن ہو جاتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن قرآن جو ہے وہ کرائم کو ختم کرنے کا کانسٹیٹیوشن کا نام ہے، اسی لیے اس کو بار بار 5 وقت پڑھایا جاتا ہے تاکہ کرائم کم ہو۔ دیکھیں، کرائم کرنے کا جو سورس ہے، کرائم کرنے کا جو نیچرل ریسورس ہے، کرائم کرنے کا نیچرل ریسورس ہے ہیومن بینگ۔ ایک ہیومن بینگ کے ذریعے سے، ایک انسان کے ذریعے سے دوسرے انسان کو یہ کرائم
پہنچتا ہے. تو اگر ایک انسان اس کرائم کو نہ لے اور وہیں روک دے کرائم کو تو کرائم رک جائے گا. تو کرائم روکنے کا یہ طریقہ ہے قرآن. تو پلیز قرآن کو پڑھیے، پڑھائیے، لوگوں میں تقسیم کیجیے.